السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. صدق الله العظيم. واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، سورۃ نمل کی 16 نمبر آیت سے لے کر 19 نمبر آیت تک تلاوت کی ہے. دعا ہے اللہ رب العزت مجھے حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ ہم سب کو سننے سمجھنے کے بعد عمل کی توفیق عطا فرمائے. گزشتہ آیات کے اندر ایک آیت تھی، 2 انبیاء کا ذکر آیا، مفصل واقعہ ان کی زندگی کے بارے میں، ان کی سلطنت کے بارے میں، ان کے گزر اوقات کے بارے میں. 2 باپ بیٹے حضرت داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا واقعہ کل آ چکا تھا. آج علی آیت کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام بیٹے ہیں حضرت داؤد علیہ السلام کے، وقت کے بادشاہ ہیں، عظیم بادشاہ ہیں، پوری دنیا کے بادشاہ ہیں، اللہ کے نبی ہیں، برگزیدہ ہستی ہیں، پیغمبروں میں سے ہیں. لیکن ان کی عاجزی دیکھو، انکساری دیکھو، اللہ کے ساتھ تعلق دیکھو، مخلوق کے ساتھ تعلق دیکھو. بادشاہی ایسی کہ جیسی اللہ نے کسی کو بھی نہیں دی. ایسی بادشاہی کہ انسانوں پر بادشاہی تو سب کوئی کرتا ہے، جنوں پر بھی ان کی بادشاہی، ہوا پر بھی ان کی بادشاہی، پرندوں پر بھی ان کی بادشاہی، سب چیزوں پر ان کی بادشاہی. پرندوں کی بولیاں جانتے تھے، جانوروں کی بولیاں جانتے تھے، ہر چیز کی بولیاں جانتے تھے. یہ کوئی معمولی بادشاہی نہیں ہے. تو اللہ پاک نے اتنا بڑی بادشاہی دی، لیکن اس کے بعد تکبر نہیں ہے. عوام کے ساتھ اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، ان کے کام کرتے ہیں، اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، عبادت کے اندر بھی کوئی کمی نہیں آئی. تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا ان آیات کے اندر اللہ واقعہ ذکر فرما رہے ہیں. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ داؤد علیہ السلام کی وفات کے بعد ہم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ان کا وارث بنایا. بیٹا بھی باپ کا وارث، مال دولت کا، فرمائیے پھر نبوت کے وارث، باپ کے بعد پھر بیٹا بھی، اس کو بھی اللہ نے نبی بنایا. ہر طرح سے ان کے وارث بنے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام لوگوں کے کہہ رہے ہیں یا ایھا الناس، لوگوں علمنا منطق الطیر، ہمیں جو ہے پرندوں کی بولیاں سکھائی گئی ہیں. یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے ہمیں پرندوں کی بولیاں سکھائی. ہم پرندوں کی بولیاں سمجھتے ہیں، یہ کوا کیا کہہ رہا ہے، یہ ہدہد کیا کہہ رہا ہے، یہ بطخ کیا کہہ رہی ہے، یہ طوطا کیا کہہ رہا ہے. سب کی بولیاں حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے سکھا دی تھی، ان کو معلوم تھا یہ کیا کہہ رہے ہیں. وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، فرمایا ہمیں ہر چیز کا اللہ پاک نے سامان سلطنت حکومت چلانے کے لیے جو بھی سامان ہوتے ہیں اللہ نے سب ہمیں مہیا کیا ہے. ساری چیزیں اللہ نے ہمیں عطا کی ہیں. اتنا بادشاہی اللہ پاک نے، بے نظیر بادشاہی اللہ نے دی. پھر کیا کہہ رہے ہیں، ان ھذا لہو الفضل المبین، کہہ کیا رہے ہیں کہ یہ میرے اللہ کا صاف فضل ہے. یہ نہیں کہہ رہے کہ میں بادشاہ ہوں، میں فلاں ہوں، جیسے ہمارے بادشاہ کہتے ہیں ہم یوں کر دیں گے، فلاں کر دیں گے. تو وہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ میرے اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے مجھے دی ہے. اللہ کی طرف جو چیز اللہ کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں، اللہ کو نہیں بلا رہے. تو یہ نبی کی شان ہے، اللہ والوں کی شان ہے. پھر اللہ نے فرمایا اللہ نے کیسی حکومت دی، وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ،
فرمایا سلیمان علیہ السلام کے جو لشکر تھے ان کے، فرمایا صرف انسانوں کا نہیں، من الجن والانس، جنوں کا لشکر، والانس انسانوں کا لشکر، والطیر پرندوں کا لشکر، سارے ان کے ساتھ بیٹھتے تھے۔ جب تخت اڑتا تھا، عرش ان کا اڑتا تھا، فرمایا اس کے ساتھ جو سب سے پہلے انسان، آپ کے وزیر مشیر، ان کی کرسیاں لگتی تھیں، پھر جنوں کی لگتی تھی، پھر پرندے جو آپ کے اوپر جو ہے وہ سایہ کرتے، دھوپ کی وجہ سے جو آپ کے اوپر سایہ کرتے تھے، سب آپ کے ساتھ، انسان بھی ساتھ، جن بھی ساتھ، اور پرند بھی آپ کے ساتھ ہوتے تھے۔ تو اللہ فرما رہے ایسی بات ہے، ان کا لشکر، ان کی یہ پارٹی، ہمارے انسانوں کی پارٹی ہوتی ہے، ان کے فرمایا یہ ساری پارٹی ہے، جن بھی ان کی پارٹی کے ہیں اور پرند بھی ان کی، یہ ساری ان کی، فرمایا سب کے اوپر ان کی حکومت تھی۔ فہم یوزعون، اللہ فرمایا سب کو روک کر رکھتے تھے، جیسے جن کی جگہ بنائی تھی، مرضی ہے کہ وہ ہل جائے، کسی وزیر کی مرضی نہیں کہ اٹھ جائے اپنے نبی کے خلاف، اپنے بادشاہ کے خلاف ہو جائے، اور کسی پرندے کی مرضی نہیں جہاں اس کو کم جائے اپنی جگہ تبدیل کر دے، کسی جن کی جرت نہیں کہ اپنی جگہ تبدیل کرے۔ ہمیں ایسی بات ہے کہ حکم کی عدول ہی نہیں کرتے تھے، حکم کے پابند تھے۔ ایک دفعہ سفر کر رہے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام، تو ایک وادی، چنٹیوں کی وادی، جہاں چنٹیاں رہتی تھیں، زیادہ رہتی تھی، وہاں سے آپ کا گزر ہوا، تو چنٹی جو ہے کہہ رہی ہے اپنی اوروں کو، یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، چنٹیوں اپنی جو ہے سوراخوں کے اندر داخل ہو جاؤ، سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے۔ تو بے خبری میں ان کو پتہ نہ چلے، چھوٹی چھوٹی ہو ان کو پتہ نہ چلے، تمہیں روند ڈالیں، تمہیں مسل دیں، ختم کر دیں، لہذا اپنی جان بچانے کے لیے اپنے سوراخوں کے اندر داخل ہو جاؤ، اپنی جان بچاؤ۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ آواز پہنچ گئی، آپ جانتے تھے ان کی بولیاں، تو آپ جو ہے ہنس پڑے، فتبسم ضاحکا من قولها، اللہ کا قرآن فرمائے ہر لفظ کو اللہ پاک ذکر کر رہے ہیں، فتبسم ضاحکا من قولها۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس کی بات سے ہنسنے لگے، میں دیکھو اس کا وجود دیکھو، نہ نظر آنے والی چھوٹی سی، لیکن اس کی بات دیکھو کتنا بڑی ہے، اپنی قوم کی خیر خواہی کر رہی ہے کہ او چنچو اپنے جو ہے بلوں کے اندر داخل ہو جاؤ۔ کہتے ہیں یہ ان کی سردار تھی، ہر ایک کے اندر سردار ہوتا ہے، یہ نہیں کہ ہم صرف جو ہے انسانوں کے اندر سردار ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، باقی مخلوق کے اندر ایسے بڑے ہوتے ہیں، ان کے سردار ہوتے ہیں، چنٹیوں کے ہو گئے، یہ شہد کی مکھی اڑتے ہیں، ان کے بھی سردار ہوتے ہیں، ان کے بھی چوکیدار ہوتے ہیں، ان کی بھی حکومت ہے، کیسے ہم نے چلانا ہے، چھتا کیسے بنانا ہے، جو ہے رس کہاں سے چوسنا ہے، پھر ان کی چیکنگ ہوتی ہے، جو زہریلا رس لے کے آئے ان کا چوکیدار فوراً معافی نہیں، فوراً اس کو ختم کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کا نظام ہے، یہ اللہ نے جو ہے جانوروں کے اندر چھوٹے چھوٹے ان کی بھی اللہ پاک نے جو ہے ان کو بھی اتنا عقل دی ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام ہنسنے لگے، تو پھر اللہ کا شکر ادا کرنے لگے، اے اللہ تو نے مجھے یہ بولی سمجھائی ہے، چھوٹی سی چنٹی اپنی قوم کی خیر خواہی کر رہی ہے، اور اللہ کے ہاں بھی وہی محبوب ہے جو اپنی برادری کی خیر خواہی کرے، اللہ کی مخلوق کی خیر خواہی کرے، جو نقصان پہنچائے اللہ کی مخلوق میں وہ اللہ کے ہاں میں اللہ کا دشمن ہے، اللہ اس پر راضی نہیں، اللہ اس پر ناراض ہے۔ حدیث پاک ہے الخلق و یار اللہ، تمام مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اللہ کا کنبہ ہے، تو اللہ کے کنبے کے ساتھ جو ہے اچھائی کرو، برائی نہ کرو، ورنہ فرمایا امید اچھائی کی امید نہ رکھو پھر اللہ سے، اللہ کی مخلوق کے ساتھ اچھائی کرو گے، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، میں تم زمین والوں پر رحم کرو تم پر عرش والا رحم کرے گا۔ تو یہ خیر خواہی ہے، اصل چیز یہی ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہوئے، یہ نہیں کہ مجھے جو ہے جانوروں کی بھی، چرند پرند کی بولیاں بھی سمجھ آتی ہیں، پھر فوراً اللہ کی طرف متوجہ، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی، کہہ رہے اے اللہ مجھے ہمیشہ اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا بنا، یہ نہ ہو کہ کبھی میں پھسل جاؤں، ہمیشہ اپنی نعمتوں کا شکر کرنے والا بنا جو تو نے مجھ پر بھی اور میرے والدین پر نعمتیں کی۔ داؤد علیہ السلام بھی تو اللہ کے پیغمبر تھے، ان کو بھی اللہ پاک نے پرندوں کی بولیاں دی تھی۔ تو یہ حضرت سلیمان علیہ السلام دعا کر رہے، پھر کیا کہہ رہے، اللہ مجھے ایسے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما جن سے تو راضی ہو، اور مجھے اپنی رحمت خاصہ کے ساتھ اپنے اعلیٰ درجے کے نیک بندوں میں شامل فرما، اور قیامت والے دن انہی سے میرا حشر فرما۔ حضرت سلیمان علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں، تو اس سے ثابت ہوا
کہ انسان جو بھی عمل کرے، نیک عمل ہم کرتے ہیں، یہ نہیں بس ہو گیا، پھر اس پر اللہ سے قبولیت مانگو۔ اللہ ہم نے نماز پڑھی، اللہ ہماری نماز قبول فرما۔ ہم نے تلاوت کی، ہماری تلاوت کو، ہم نے خیرات کیا ہے، قبول فرما۔ یہ نہیں کہ ہے ہم کر کے جو ہے وہ چھوڑ دیں کہ بس قبول ہو گیا، نہیں، پھر اللہ سے مانگے بھی سے، اللہ ہم نے کیا تو ہے، تو قبول فرما۔ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعائیں ہیں، ہمیں یہی سبق مل رہا ہے۔ ایک دفعہ حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہے ایک کسان کاشتکار جو ہے اپنی کاشتکاری کے اندر مصروف تھا، حسرت سے اس نے کہا کہ آل داؤد کو بڑی سلطنت ملے۔ جیسے ہم بھی کہتے ہیں حسرت سے، یار فلاں اتنا مالدار ہے، فلاں کو اتنا حکومت مل گئی، فلاں کا اتنا پیسہ ہے، حسرت سے ہمیں بھی ایسا ملتا۔ تو وہ بھی ایسے کہنے لگا کاشتکار کہ آل داؤد کو بڑی سلطنت ملی ہے بے نظیر۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہوا نے، چرند پر جس نے بھی آواز پہنچا دی، حضرت سلیمان علیہ السلام اس کے پاس خود تشریف لے گئے، اس کے پاس خود تشریف لے گئے۔ فرمایا کہ تو نے یہ کیا کہا؟ فرمایا یہ ہماری حکومت، یہ سلطنت، پوری دنیا کا بادشاہ ہوں۔ فرمایا یہ اللہ کے ذکر کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، سبحان اللہ، ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے کے فرمایا اس کے برابر بھی نہیں ہو سکتی۔ ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے، فرمایا تیرا ثواب اس سب سے بڑھ جائے گا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ فرمایا اللہ کے ذکر کے مقابلے میں کیا ہو سکتے دنیا کی حیثیت، بندہ ساری دنیا کا بادشاہ بن جائے، فرمایا لیکن اس کے اندر ایمان اعمال نہیں، فرمایا وہ ناکام ہے، اس کے بعد کچھ نہیں ہے، لیکن اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہے، فرمایا ساری بادشاہیوں سے اس کی بادشاہی، فرمایا اللہ جو آخرت کے اندر رہیں گے، جنت والی بادشاہی۔ حضرت سلیمان خود کہنے لگے، فرمایا کہ یہ جو ہے میری ساری بادشاہی اے سبحان اللہ کے برابر بھی نہیں ہے، تو حسرت سے کہہ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ اور سفر کر رہے ہیں، بارش نہیں ہو رہی، نماز استسقاء پڑھتے ہیں، بارش کے لیے نماز استسقاء ہوتی ہے، استسقاء کہتے ہیں پانی مانگنا، اللہ سے بارش مانگنا۔ تو اس کا بھی طریقہ ہے کہ کھلے میدان میں جاؤ، دھوپ کے اندر جو ہے اپنے سر سے کپڑا اتار دو، اپنی چادریں جو ہے وہ اوڑھ لو، اور ان کو پھر تبدیل کرنا پڑتا ہے، پھر اللہ سے دعائیں مانگو۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام بھی اپنے جو ہے لو لشکر کے ساتھ گئے، اپنے امتیوں کے وزیر مشیر سب آپ کے ساتھ، آپ جو ہے دعا کر رہے ہیں، تو دیکھا ایک چونٹی جو ہے ٹانگے آسمان کی طرف اوپر کر کے اللہ سے دعا مانگ رہی ہے، اللہ ہمیں بارش دے، ہم بھی تیری مخلوق ہیں، بارش دے، اگر بارش نہ ہوئی تو ہم ہلاک ہو جائیں گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب اس چونٹی کی بات سنی تو اپنے لشکر کو کہنے لگے، چلو واپس چلو، اللہ کسی اور کے صدقے تمہیں بارش دے گا۔ ایک چونٹی بھی اللہ سے مانگ رہی ہے، چھوٹی سی، فرمایا اللہ اسی کے صدقے اب چلو جو ہے اللہ بارش ضرور دے گا۔ وہ چونٹی سے ان کو پتہ تھا کہ اللہ سے مانگ رہی ہے، اللہ کی جو ہے مخلوق ہے، تو ان کو سب پتہ تھا وہ اللہ والے، اللہ کی طرف، میں اللہ اسی کی وجہ سے، تو اللہ کسی کی وجہ سے دیتا ہے، یہ نہیں کہ انسان کے میرے عمل کی وجہ سے ہوتا ہے، یا میں عمل کر رہا ہوں، یا فلاں کر رہا ہے، کسی کی وجہ سے اللہ پاک کوئی نعمت انسان کو دے دیتا ہے، کسی بڑے کی وجہ سے، کسی چھوٹے کی وجہ سے، کسی جانور کی وجہ سے، کسی وجہ سے اللہ دے دیتے۔ ووارث سلیمان داؤد وقال یا ایھا الناس، فرمایا وارث بنے سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے، وقال یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کہنے لگے، اے لوگو ہمیں پرندوں کی بولیاں سکھائی گئی ہیں، وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، اور ہمیں ہر چیز کا، فرمایا سامان، سلطنت، فرمایا ہر چیز کا سامان، سلطنت جو بھی ہے سامان، اللہ نے سب کو عطا فرمایا۔ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ، فرمایا بے شک یہ واضح اور صاف اللہ کا فضل ہے۔ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ، فرمایا جمع ہوتے تھے سلیمان علیہ السلام کے لشکر کے اندر جن اور انسان اور پرندے، فَهُمْ يُوزَعُونَ، فرمایا اور روکے جاتے تھے، جہاں ان کو بٹھاتے روکتے تھے وہیں ٹھہرتے، حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ، فرمایا جب آپ جو ہے ایک وادی نمل پر پہنچے، چونٹی کے وادی پر پہنچے، قالت نملۃ، ایک چونٹی کہنے لگی، یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اب جو ہے اسلامی پہلی ہے کہ یہ چونٹی نر تھا یا مادہ تھی، نر تھا یا مادہ تھی، تو علماء کہتے ہیں وہ مادہ تھی، کیونکہ نملۃ یہاں تانیث کا صیغہ آیا ہے، مؤنث کا صیغہ، کہ وہ سردار جو تھی ان کی ایک چونٹی تھی، ان کی مادہ تھی، نر نہ تھی۔ قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، تو وہ چونٹی کہنے لگی، اے چونٹیو
اپنی بلوں کے اندر اپنے سوراخوں کے اندر داخل ہو جاؤ. لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ، کہیں تمہیں سلیمان علیہ السلام اس کا لشکر روند نہ دے، مسل نہ دے. وہم لا یشعرون، اور ان کو خبر بھی نہ ہو، خبری میں تمہیں روند ڈالے. فتبسم ضاحکا من قولها، حضرت سلیمان علیہ السلام اس کی چنٹی کی بات سے ہنس پڑے. وقال رب اوزعنی، اور کہنے لگے اللہ سے دعا کرنے لگے اے میرے رب اوزعنی ہمیشہ مجھے قائم رکھ، ان اشکر نعمتک التی، کہ میں شکر ادا کروں تیری ان نعمتوں کا، انعمت علیہ جو تو نے میرے اوپر کی ہیں. اتنا بادشاہی دی ہے مجھے اور مجھے نبوت عطا فرمائے. والا والدیہ، اور میرے والدین پر نعمتیں کی، یا اللہ میں شکر کرنے والا بنا. وان اعمل صالحا ترضاه، اور مجھے ہمیشہ ایسے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما جس سے تو راضی ہو، جس سے تو خوش ہو. وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین، اور مجھے اپنی رحمت خاصہ کے ساتھ اپنے اعلیٰ درجے کے نیک بندوں کے اندر شامل فرما. وقت کے پیغمبر اللہ کے نبی، لیکن پھر بھی اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں، اللہ کے محتاج. حضرت سلیمان علیہ السلام کے ابھی واقعات، اس سے بھی عجیب عجیب واقعات آ رہے ہیں. پھر ملکہ سبا کا واقعہ آ رہا ہے، کل علی آیت کے اندر ہدہد کا واقعہ آ رہا ہے، پرندہ جن کو مندر کھان پکھی آتے سے. تو اس کو جو ہے کیا مہارت ہے، اس کو جب پانی کا پتہ چلتا ہے کتنا گہرا ہے. یہ اس لیے ساتھ رہتا تھا، جہاں دیکھتا پانی ہے آپ حکم دیتے جنوں کو، جن جو فوراً پانی